السلام علیکم۔ مجھ سے اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ 5 وقت نماز پڑھنا اور خاص طور پر دور جدید کی مصروفیات کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھنا ایک دقت طلب امر ہے، یہ ایک مشکل کام ہے، اور مشکل ہی نہیں ہے بلکہ یہ ڈسٹریکشن بھی پیدا کرتا ہے، یعنی ہمیں ہمارے کاموں سے ڈسٹریکٹ کرتا ہے۔ ہم مصروف ہوتے ہیں، ہم آفس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، نماز کا وقت آ جاتا ہے اور ظہر چلیے کچھ وقت کے بعد آتی ہے، لیکن عصر، مغرب، عشاء اور خاص طور پہ سردیوں میں تو پے در پہ آتی ہیں، تو اس سے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ کام میں خلل پیدا ہوتا ہے، معمولات میں جو روانی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ یعنی جو لوگ پڑھنا بھی چاہتے ہیں یہ ان کے لیے مسئلہ ہے، اور جو ویسے ہی تھوڑا سا پیچھے ہوں اس معاملے میں ان کے لیے بظاہر ایک طرح سے کوفت انہیں محسوس ہوتی ہے۔ دیکھیے یہ بات بظاہر ٹھیک لگتی ہے، کوئی شخص اگر اس زاویے سے دیکھنا شروع کر دے تو اسے یہی لگے گا کہ یہ نمازیں جو ہیں وہ اس کی رواں زندگی میں خلل ڈال رہی ہیں، اس کے لیے مسئلہ پیدا کر رہی ہیں، لیکن اگر نماز سمجھ لی جائے کہ یہ کس چیز کا نام ہے تو پھر یہ مشکل نہیں رہے گی۔ نماز اصل میں اس اعتراف کا نام ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور اس کی عظمت بے پناہ ہے، اس کی کبریائی بے پناہ ہے، اس کے احسان بے تحاشا ہیں، اور مجھے وہ یاد ہے، میں اسے بھولا نہیں ہوں۔ تو ہم اس احساس سے اٹھتے ہیں اور اپنا کام چھوڑ کے جاتے ہیں اور اس کے حضور سر سجود ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ اسے بتاتے ہیں کہ مالک میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا غلام ہوں، اور اس غلامی کا ثبوت یہ ہے کہ میں مصروف تھا اور میں سارے کام چھوڑ کر تیری پکار پر آ گیا ہوں، آزاد ہوتا تو نہیں آتا۔ یہ گویا کہ اپنی غلامی کا اظہار ہے، اپنی بندگی کا اظہار ہے، اور خدا کی کبریائی کا اظہار ہے کہ وہ کتنا بلند ہے، اور اس کے احسانات کے اعتراف کا اظہار ہے کہ میرا رب کتنا مہربان، کتنا رحیم، میں جس مصروفیات میں لگا ہوا ہوں اور جس صلاحیت اور طاقت اور انرجی کے ساتھ کام کر رہا ہوں وہ خدا نے دے رکھی ہے، جو کھانا کھاتا ہوں وہ خدا نے دے رکھا ہے۔ اگر خدا یہ سب کچھ چھین لے، آنکھیں چھین لے، ہاتھ چھین لے، پاؤں چھین لے، تو بستر پہ پڑا ہوا ہوں گا، پھر ٹائم ہی ٹائم ہوگا۔ تو جن لوگوں کو بہت شوق ہے، یہ سمجھتے ہیں، جو یہ خیال کرتے ہیں کہ مصروفیات میں سے خلل اندازی ہوتی ہے، تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ خدا انہیں اس طرح محروم کر سکتا ہے کہ پھر ان کے پاس کوئی مصروفیت نہیں بچے گی، وہ بستر پہ پڑے ہوئے ہوں گے۔ تو خدا کی عظمت کو، اس کے احسانوں کو اگر آدمی یاد کرے تو پھر 5 نمازیں کم لگنے لگیں گی۔